اب ہم انشاءاللہ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب سے جو ہے ان کے سفر کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی طرف جو ہے اپنے سفر میں ہیں، اور الحمدللہ شہر پنچ سے لے کر یہاں تک آپ تشریف لائے۔ پہلے ہی دن جب ہم نے سنا تو دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے جموں کشمیر سے جو ہے حضرت تعلق رکھتے ہیں اور حضرت جو ہے پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو بڑی چاہت تھی دل میں کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ تو الحمدللہ آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور صوبہ پنجاب کی عظیم الشان علمی و ادبی درسگاہ جامعہ مجددیہ رضویہ میں سادات کرام کی موجودگی میں الحمدللہ ہماری یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کا یہ سفر مبارک جو ہے یہ شہر پنچ سے شروع ہوا ہے، جو کہ ہندوستان کا ایک بارڈر کے پاس کا ضلع ہے جموں کشمیر میں، تو وہاں سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہے اور آپ پیدل چل رہے ہیں۔ کتنے دنوں سے آپ سفر میں ہیں اور پیدل کتنا آپ چلیں گے، اور آپ کا یہ سفر دہلی تک پیدل ہے، اس کے بعد آپ کیسے کیسے اپنا سفر آگے کی طرف بڑھائیں گے، اس تعلق سے آپ ذرا بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہمیں علم ہوا ہے کہ آپ نے الحمدللہ قرآن پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنے قرآن پاک لکھے ہیں، اور یہ شوق جو ہے طالب علمی کے دور سے تھا یا کہ فراغت کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں قرآن پاک لکھوں؟ اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے بخاری شریف کی جو ہے تحریر بھی لکھنا شروع کر دی ہے، اور اسی تعلق سے آپ سے گزارش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جیسے آپ کا یہ سفر ہے، بہت سارے میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں، اکثر بیشتر کے لوگ جو ہے طرح طرح کی کمنٹس کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیاری بھی کی ہے، یا کہ دہلی سے واپس آ جائیں گے، یا کہیں جا کے رک جائیں گے، یا ان کے پاس اور بھی کوئی طریقہ ہے۔ تو میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہ بتا دیں تاکہ ناظرین کو، عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ سفر جو ہے الحمدللہ مکمل طور سے ہوگا، اور ہماری جو منزل ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کس طریقے سے آپ سفر کر رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آنے والی، آپ نے کاغذی کارروائی مکمل کی ہوئی ہے ساری؟ وعلیکم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اکٹھا ہونے کا ایک موقع عظیم موقع عنایت فرمایا ہے۔ جہاں تک اس سفر مقدس کے تعلق سے آپ نے جو فرمایا کہ تقریباً آج اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 29 دن ہو چکے ہیں، اور جو مدینہ شریف کے لیے قرآن شریف لے کے جا رہا ہوں اس کو بھی 29 دن میں لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت جو میری عمر ہے تقریباً وہ بھی 29 دن 29 سال ہے الحمدللہ۔ تقریباً میں کہتا ہوں یہ بالخصوص جب میں نے گھر سے سفر شروع کیا تھا، ارادے اور اس میں مطلب جب سوچ ہوتی ہے انسان کو تو یہ ضرور یقین ہوتا ہے، یا ایک خیالات آتے ہیں کہ میں کہاں رکوں گا، کیا کروں گا، یہ سب باتیں تھیں۔ بہرحال جب میں گھر سے نکلا، جموں تک پہنچا، یا جموں سے پہلے کچھ دیر پہلے تقریباً 2-4 دن پہلے جموں سے پہلے ڈسٹرکٹ راجوری میں تقریباً پہنچا، تو میرے ساتھی محترم باغ رسالت معاب کے اس چمکتے دمکتے کلی کے ایک عظیم پھول اور میرے ساتھی محترم حضرت مولانا سید محمد نورانی شاہ صاحب قبلہ نے مجھے فون کیا، کہا کہ آپ کا جو روٹ ہے وہ پنجاب سے بھی ہے، یہاں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال یہ بات اور یہ ان کے جب یہ فون پر میری بات ہوئی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت نے بالخصوص میں کہتا ہوں قائد پنجاب حضرت حافظ قاری حضرت اللہ مولانا سید محمد نورانی شاہ صاحب قبلہ بانی و ناظم اعلیٰ جامعہ مجددیہ رضویہ پاشٹا، حضرت سے بھی میری بات ہوئی،
کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو یہاں جب آپ پہنچیں گے، اس علاقے میں آئیں گے، آپ کو کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کی پوری رہنمائی فرمائیں گے۔ الحمدللہ جموں سے لے کر دہلی ایئرپورٹ تک حضرت اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور مجھے اس چیز پر بڑا فخر ہے کہ اور اس کی جو نگرانی فرما رہے ہیں حضرت اللہ مولانا سید محمد نورانی شاہ صاحب گیلانی نگرانی فرما رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کی اور خاص کر اس بات پر بہت بڑا فخر ہے کہ میرا جب بھی کوئی کام شروع ہوا ہے وہ سادات کرام سے شروع ہوا، انتہا بھی سادات کرام پہ ہوئی ہے۔ اس سفر مقدس کو بھی سادات نے شروع کیا تھا، اور جہاں نگرانی بھی جو فرما رہے ہیں وہ بھی سادات کرام فرما رہے ہیں۔ تو جب آج الحمدللہ میں پاشٹا اس اپنے جامعہ کے اندر جب پہنچا، رات جب پہنچا تو حضرت کے ادارے کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک دیہات کے علاقے میں اتنا بڑا جامعہ تیار کرنا، پھر یہاں کے ادارے کا اتنا بڑا نظم و نسق، اور پھر اتنا خوبصورتی کے ساتھ اس کو تیار کرنا، میں رات بھر اس چیز کو سوچتا رہا کہ حضرت کی کتنی بڑی شخصیت ہے، اور یہ کسی کرامت سے کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت نے جس محبت اور جس انداز اور جن محبتوں سے مجھے نوازا ہے، اس سفر مقدس پر جا باجا میری دعائیں حضرت کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی شامل رہیں گی، اور روزہ رسول پر بھی اس ادارے کے لیے دعا رہیں گی۔ آج بھی میں اپنے بھائی محترم کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور جگہ یہاں دے، تو یہ تاکہ یونیورسٹی کی شکل میں یہ ادارہ جائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جائے گا، کیونکہ حضرت فرما رہے تھے کافی سارے بزرگوں سے اس کو نسبت ہے۔ دوسرا جو سوال حضرت آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے آپ کے ڈاکومنٹ وغیرہ تیار ہیں؟ الحمدللہ 2018 میں نے اس کو اپلائی کیا تھا، منسٹری آف انڈیا فارن آفس میں وہاں گیا، وہاں درخواست لگائی، پھر اس کے بعد لگانے کے بعد جیسے کہ یہاں جو قاری صاحب رات میں کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دکھاوا اور ریاکاری ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم ہے اس رب کعبہ کی، کہ میرے اس کے اندر کوئی نہ دکھاوا اور ریاکاری ہے، وہ تو میری نیت کے اوپر سارا کچھ موقوف ہے، اس نیت کے اعتبار سے مجھے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ جہاں تک یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں پوشیدگی کے ساتھ جاؤں گا، کسی کو محسوس تک اور پتہ نہیں دوں گا، کسی کو اس چیز کا علم نہیں دوں گا۔ یہاں جب میں نے اس کی منسٹری میں درخواست لگائی تو وہاں انہوں نے یہ کاغذ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے، وہاں سے ویریفیکیشن ایجنسیوں نے کی، تھانے سے ویریفیکیشن ہوئی، اور جتنی بھی ایجنسیوں سب نے ویریفیکیشن کی، کیا مطلب، اور گاؤں کے جو ذمہ داران لوگ ہیں انہوں نے ویریفیکیشن کی، پھر علماء اکرام جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے علماء اکرام ہیں، بالخصوص خطیب پونچھ حضرت اللہ مولانا محمد فاروق صاحب مصباحی صاحب، سب سے پہلے یہ انہوں نے گورنر کے مشیر وہاں گیا تھا پونچھ ڈاک بنگلہ میں، ان کے آگے حضرت نے درخواست رکھی کہ یہ ایسا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک پروسیجر چلتا رہا، جیسا میں جانا چاہتا تھا ویسا تو نہیں ہو پایا، بہرحال پھر بھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پروٹوکال جو مل رہی ہے وہ ڈاکومنٹ ہے نا، تبھی تو وہ دے رہے ہیں پروٹوکال۔ اگر ایسے ہی میں ہوا میں چل پڑتا تو مجھے حکومت یا گورنمنٹ یا پولیس وغیرہ کسی جگہ روک لیتی کہ آپ کے وہ جو کاغذ وغیرہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے۔ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ویزا کا دہلی میں جائیں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہمارے جو کاغذات وہاں صرف ٹکٹ مجھے بنوانی ہے، باقی ویزا وغیرہ اور تقریباً الحمدللہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ تقریباً مجھے یقین ہے حضرت نے جیسا یہ میپس بنایا ہے، اس دہلی تک یہاں سے 15 دن لگیں گے۔ اس بات کی مجھے نہایت ہی خوشی ہے، اور حضرت کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے اس مشن میں دین دنیا راجعون ترقی عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت کے اس ادارے کو دیکھ کر میں تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں حضرت کے کر نہایت ہی اس میں مجھے ایک میرے مطلب اس دل میں اتنے جذبات ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت نے یہاں دیہات میں اتنا بڑا ادارہ قائم فرما کر اتنے بڑا کارنامہ انجام دے کر، یہ حضرت کی زندہ جاویر کرامت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بالخصوص ہمارے امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کو اچھے کاموں میں کوشش کرنی چاہیے، اور خاص کر اس ادارے کے جتنے میں ناظرین سننے والوں کو کہتا ہوں کہ یہاں تعاون کیا جائے، کیونکہ یہ علاقہ ایک دیہات کا علاقہ ہے اور یہاں اپنی اکثریت بھی کم ہے۔ اس ادارے کے زیادہ تعاون کیا جائے تاکہ کل آنے وقت میں
مزید یہاں سے ترقی ہو سکے۔ تو حضرت یہ آپ کا سفر جو دہلی تک ہے وہاں سے آپ فلائٹ سے جائیں گے؟ جی وہاں سے تقریباً جدہ تک ہماری فلائٹ کا ہے، اور پھر جدہ سے مکہ مکرمہ جو وہ سفر ہے وہ بائی فوٹ ہے، پھر مکہ مکرمہ سے بھی روضہ رسول تک بائی فوٹ ہے۔ پھر اگر ٹائم ملا حج سے پہلے تو میں بغداد شریف کا ارادہ ہے، اور کربلا شریف اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ مبارک پر اگر حج سے پہلے وقت مل گیا تو، اگر حج سے پہلے وقت نہ مل پایا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ مقامات ہیں حج کے بعد ان پر حاضری کا شرف حاصل رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت آپ نے کتنے قرآن پاک اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائے ہیں؟ جی تقریباً یہ 7ویں منزل ہے، 7 قرآن عظیم ہو چکے ہیں، اور ایک بخاری شریف بھی جیسے آپ نے ذکر کیا تھا، بخاری شریف بھی ایک جلد ہو چکی ہے۔ اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ میں ایسی کوشش کروں تاکہ ہر لائن کے شروع میں الف آئے، اس کی ایک بڑی نسبتیں ہیں۔ اور تقریباً ابھی جو ہمارا ارادہ ہے یہ کل قرآن عظیم کی جو تعداد ہے، میں نے یہ ایک تہیہ کیا تھا کہ 41 مرتبہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعداد مجھ سے لے زندگی نے وفا کی دیا تو انشاءاللہ 41 مرتبہ لکھنا ہے۔ تو ایک دوسرا وہ بات رہی تھی کہ دوران طالب علم سے بہرحال یہ فراغت کے بعد ہی ایک سلسلہ بھی شروع، ایک سوچ بھی بعد ہی کہ ایک روحانی بزرگ سے میرا ایک وابستگی جب ہوئی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو انشاءاللہ تبارک اس کے بعد جو میں نے نسخہ لکھنا ہے وہ میں نے حضرت کو یہ عرض کیا تھا کہ یہاں جامعہ مجددیہ رضویہ میں انشاءاللہ وہ حضرت کو تحفہ پیش کرنا ہے۔ بہرحال اگر یہاں بیٹھ کے موقع مل گیا تو اچھی بات ہے، یا اگر دوسری جگہ، بہرحال وہ تحفہ حضرت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے صبح روانگی ہوگی؟ جی حضرت یہاں سے انشاءاللہ حضرت کی صدارت میں اب کہاں کہاں حضرت نے منتخب فرمائے، میں کن الفاظ حضرت کا شکر ادا یہ 29 دن کا آپ کا جو سفر ہوا اس میں کہیں آپ گاڑی پہ یا موٹر سائیکل یا کسی گاڑی پہ بھی بیٹھے یا پیدل ہی چل رہے ہیں؟ جہاں پیدل ہی الحمدللہ، جہاں اگر سائڈ یہ جو ہمارا روٹ میپس ہوتا تھا، اگر رات جہاں رکنا پڑتا تھا اگر وہ تھوڑا سائڈ پہ ہوتا تھا تب بھی میں گاڑی کا استعمال نہیں کرتا تھا، ایسے بائی فوٹ ہی جاتا تھا۔ یہ میں نے سوال پہلے کیا تھا آپ سے کہ یہ پیدل چلنے کا شہر مدینہ تک مکہ مکرمہ تک جانے کا یہ ارادہ آپ نے کیسے، یہ شوق دل میں آیا؟ کیونکہ لوگ جو ہے مسجد پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو ایسے وقت میں مکہ مکرمہ کے لیے پیدل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی حضرت میں یہ عرض کروں کہ قرآن شریف کی آیت کریمہ بھی ہے، وہاں تو دونوں طریقے سے مطلب ذکر کیا گیا ہے۔ اولاً جو الفاظ آئے ہیں وہ پیدل کا ذکر کیا ہے، پھر دوسرے سواری کا بھی ذکر ہے۔ تو احادیث کریمہ میں بھی اس کے فضائل آئے ہیں کہ ہمارے اسی ملک ہند سے حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 40 حج پیدل فرمائے، سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک سے ایک سواری موجود ہوتی تھی، پھر بھی حضرت نے 25 حج پیدل چل کر فرمائے ہیں۔ بہرحال بزرگوں کے اقوال سے یہ کافی یہ اقوال ملتے ہیں کہ اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو بہرحال میرے ایک قلوب و اذہان میں بھی آیا کہ میں بھی اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیدل چل کر شرف حاصل کروں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمت عطا فرمائے، سادات کرام کی دعائیں اور ان کی جو میرے لیے نہ جانے کیا کیا کاشیں و محنتیں رہیں، وہ تو سب انہی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب مجھے نصیب عطا فرمایا۔ جزاک اللہ، آپ کا ہم نے بڑا قیمتی وقت لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ اب ہمارے اور ساتھ ہی ساتھ مولانا سید نورانی شاہ صاحب نگرانی بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ چل بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ مجھے یہاں کے علم ہوا کہ حضرت مولانا سید نورانی شاہ صاحب جو ہے پیدل چل رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو بھی، اور خاص کر کے حضرت کو تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پونچھ سے لے کر جو ہے یہاں تک آپ جو ہے پیدل ہی چل رہے ہیں۔ سید آگے بھی سفر بات چل رہی تھی کہ میں پوچھ رہا تھا حضرت سے کہ آپ تھکتے بھی ہیں یا نہیں، تو حضرت نے کہا کہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے عرض کی، قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ آپ کی نظر منزل پہ ہے کہ میری منزل کہاں ہے، اس لیے آپ تھکتے نہیں، اور ہم جیسے جو ساتھ میں اگر چلیں گے تو 2 کلومیٹر پہ بھی تھک سکتے ہیں۔ تو منزل پہ نظر ہے، خانہ کعبہ نظروں میں ہے، دل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیار۔ وہ ایک شاعر نے لکھا ہے نا کہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھو نا زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور آنکھوں کی روشنائی سے ہوئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ تو آپ کی منزل ہے مدینہ، تو یقیناً پھر آپ کی جو ہے سفر میں تو برکتیں ہوئیں گی انشاءاللہ۔ تو میں صحیح صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جب یہ سنا کہ حضرت مولانا عبدالقیوم اشرفی صاحب قبلہ
जम्मू कश्मीर से चल के दिल्ली तक का पैदल सफ़र फरमाकर और वहाँ से फ़्लाइट के ज़रिए हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो हमें सुन के बड़ी खुशी हुई और फिर राब्ता भी हुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब में जितना हमसे हो सका तो हमने जो है यही चाहा, अपनी खुशनसीबी समझी कि हम भी इसमें हिस्सा लें जितना हो सके और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दिल्ली तक जितना हो सकेगा हम हज़रत का साथ देंगे, फ़कत इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानहू हमें भी इसका सिला अता फरमाए। और मैं मशकूर हूँ हज़रत का कि हज़रत कल जामिया मुजद्दिदिया रज़विया में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर दुआओं से नवाजा और आज हमारे हाफिज़ तारिक हुसैन साहब रज़वी ख़तीब व इमाम जलंधर मीठापुर से तशरीफ़ लाए और ये मुख्तसर प्रोग्राम का आगाज़ किया। मैं इन्हीं बातों पर अपने गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग होंगे, तो अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो कुरान पाक का दीदार करवा दिया जाए ताकि बहुत सारे लोग जो वीडियो को देखेंगे तो कुरान पाक को भी देखें जो हज़रत ने जो है अपने दस्ते मुबारक से लिखा है। तो ये जो कुरान पाक आपको दिखाया जाएगा वो ऐसा कलाम पाक है कि जिसको हज़रत ने 29 दिन में तहरीर फरमाई और इसके हर सतर के शुरू में, हर लाइन के शुरू में अलिफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत की इस काविश को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन को कुरान पाक का दीदार करवाते हैं और आप जो है खुसूसी दुआओं में हज़रत को भी याद रखें और दीगर साथियों को भी याद रखें। इंशाअल्लाह आपको अभी दीदार करवाया जा रहा है।